اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواص نمبر 6 یعنی 6 کی باری ہے، اور اس خواص کو روحانی خواص بھی کہا جاتا ہے۔ اگر 6 کی بات کی جائے تو جناب حضرت عیسیٰ کے عدد بھی 6 ہی تھے، اور 6 روحانی طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ ہر وقت بادشاہ ہو یا ہر نعمت سے مالا مال ہو، پھر بھی سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بے سکونی اس کی زندگی میں بن بلائے مہمان کی طرح ہوتی ہے، جو کسی بھی وقت اور کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے۔ یہ چاہے محلوں میں رہتا ہو، لیکن صحراؤں میں بھٹکتا ضرور ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف سکون ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی عام زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جدائی کا۔ جیسے 6 نمبر ریپرزینٹ کرتا ہے واو، یعنی لفظ جو حرف ہے وہ واو ہے، اور واو جب کسی بھی لفظ یا حروف کے شروع میں آئے گا تو کسی سے ملتا نہیں۔ اسی طرح اس کی اپنی زندگی بھی اس طرح کی ہی شخصیت رکھتی ہے۔ ماں باپ سے اکثر علیحدہ ہو جانا، بیوی بچوں سے اکثر علیحدہ ہو جانا، اور کسی ایسی جگہ پر زندگی کا کافی حصہ سرو کرنا جو کہ اندھیری جگہ ہو، چاہے وہ کان ہو، چاہے کوئی سلا یعنی مکان کے نچلے حصے والی جگہ ہو، یا کوئی ایسا ویئر ہاؤس ہو جو کہ انڈر گراؤنڈ ہو۔ اس طرح کے معاملات اس کی زندگی میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ میں اس کی زندگی کو بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح شمع روشنی کرتی ضرور ہے، لیکن وہ ہوتی کسی اور کے لیے۔ اس کی اپنی زندگی میں وہ چیز نہیں آتی جو کہ یہ دے رہا ہوتا ہے، تو روشنی دوسروں کے لیے اس کی زندگی وقف ہوتی ہے، اور اس طرح ہی اس کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ لیکن فقیر ہونے کے باوجود بھی سوچ اس کی بادشاہوں والی ہوتی ہے۔ ہمیشہ بڑی چیز پسند کرے گا، گاڑی سے لے کر کھانے والی پلیٹ تک اگر اٹھائے گا تو 6 نمبر کی منفرد نشانی یہ ہے کہ وہ کھانے والی میز پر جب جاتا ہے تو بڑی پلیٹ اٹھائے گا، بڑی گاڑی اگر اس سے پوچھا جائے کون سی پسند ہے تو بڑی گاڑی کا ذکر کرے گا، اور اس کے پیچھے بہت ساری انفارمیشن بھی رکھے گا، اور اس کے پیچھے بہت ساری لوازمات اور بہت ساری وجہ بھی بیان کر دے گا، کیونکہ الفاظ کی خوبصورتی لکھنے میں ہو یا بولنے میں یہ بہت ماہر ہوتا ہے۔ خواص نمبر 6 کی زندگی میں مشہور ہونا یہ عام بات ہے، چاہے کسی حادثے کی صورت میں ہو جائے، چاہے کسی پلاننگ کی صورت میں ہو، یا چاہے کسی ایسے عمل کی وجہ سے جو غلطی سے سرزد ہوا ہو، یہ مشہور ضرور ہوتا ہے۔ شعر و شاعری بھی کرے گا تو بڑی ناپی تولی ہوئی، اور اگر کوئی بھی کام کرے گا تو ناپ تول کے کرے گا۔ پلاننگ بڑی اچھی کرتا ہے، صاف گو بہت ہوتا ہے، اور مذہبی لحاظ سے بہت ساری چیزوں میں عمل پیرا رہتا ہے۔ کھانے کی بات کی جائے تو اس کو زیادہ تر سبزی، دالیں ایسی چیزیں ہی پسند آتی ہیں، گوشت خور یہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیتا ہے۔ ایک جگہ بیٹھنا زیادہ پسند نہیں کرتا، زیادہ تر اس کے شوق ہوتا ہے اکثر اوقات سیر و تفریح کے لیے نکل جانا، پیدل چلنا تو اس کے شوق میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک اس کی زندگی میں علیحدہ پن ضرور ہوتا ہے، لیکن اکثر محفلیں سجانا یا لوگوں سے کمیونیکیٹ کر کے ایسی تقریب کا انعقاد کرنا جس میں کافی لوگوں کا آنا جانا ہو، تو یہ اکثر کرتا ہے۔ تو اگر اس کی بیماری کے حوالے سے بات کی جائے تو بیماری اس کو بہت کم لگتی ہے، اگر لگتی بھی ہے تو چھوٹی بیماریاں اکثر لگتی ہیں، پیٹ خراب ہو جانا، سکن ایشوز، یا آنکھوں کی کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، اور وہ بھی اولڈ ایج میں، تو اس طرح کی عموماً بیماریوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ڈاؤن فال اس کا یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے پاس سے بھی گزر جائے تو یہ موٹا ہو جاتا ہے۔ وزن بڑھنا اس کے خواص میں عام بات ہے، لیکن اس کی زندگی میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ چاہے گاڑی ہو، بائک ہو، اس میں کافی ہوتے ہیں اس کے۔ اگر ازدواجی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو اس کی شادی دیر سے ہونا عام بات ہے، اور کیونکہ اس کی فطرت میں سکون کی تلاش ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایک سے زیادہ شادیاں ہونا
بھی عام بات ہے۔ اور ازدواجی زندگی کو چند الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ دنیا میں بھی اجیرن ہوتی ہے، خاص طور پر اگر عدد 9 سے یعنی 9 سے اس کی شادی ہو جائے تو، کیونکہ ازدواجی زندگی میں 2 حصوں کا ملنا ہوتا ہے، اس لیے دوسرا عدد بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ تبھی دیکھ کر سمجھ کر شادیوں کا سلسلہ بھی کیا جاتا ہے، اور ایسے معاملات جن میں 2 اشخاص کا ملنا ہو تو ان حوالوں سے کافی احتیاط برتی جاتی ہے۔ ہر عدد کا کوئی نہ کوئی مخالف عدد بھی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا دوست عدد بھی ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ازدواجی زندگی میں بچہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا عدد 6 رکھا جاتا ہے نام، تو یہ اکثر بچپن سے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، اپنے لیے رستے ڈھونڈ لینا، حل ڈھونڈ لینا، سلوشنز ڈھونڈ لینا، یہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت جلد ہی اپنا رستہ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس رستے کی تلاش میں چلتا رہتا ہے۔ اور اگر خواص نمبر 6 کی پروفیشن لائف کے بارے میں بات کی جائے تو بزنس مین ہونا یا بزنس مین بننا یہ پسند تو بہت کرتے ہیں، لیکن کامیاب بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کو ناکام بزنس مین دیکھا گیا ہے، لیکن اپنے ورکرز کے ساتھ جو ان کے نیچے ہے اس سے بہت ہی اچھا سلوک رکھتے ہیں، بڑا ہی اچھا تعلق رکھتے ہیں، جس کی بنا پر ان کو پسند ضرور کیا جاتا ہے۔ لیکن قسمت کے یاور بزنس میں ہونا اکثر اوقات ان کو نہیں دیکھا گیا، لیکن یہ بات 100% بھی نہیں کہ ایسا ہو، لیکن بات جو کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ زیادہ پرسنٹیج یا علم کی روشنی میں یا تجربات کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کسی آرمی میں چلے جائیں، اس فیلڈ میں چلے جائیں تو بہت زیادہ آگے نہیں جاتے، یہ لو لیول تک ہی رہتے ہیں۔ شجاعت ان میں بہت ہی اچھے لیول کی ضرور ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ رینک تک جانا اس فیلڈ میں اکثر ناممکن سی بات ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہ اگر انجینئر بن جائیں تو بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ ایام مصر کی طرح بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں وہ پلس اور مائنس اس لیول کا ہوتا ہے کہ یہ بڑے اچھے انداز اور خوبصورتی سے کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی شیپ کو، کسی بھی بلڈنگ کو ایک اچھی شکل، ایک اچھی صورت اور ایک اچھا زاویہ دے سکتے ہیں۔ حکمت کی اگر بات کی جائے تو اگر یہ حکمت میں آ جائیں یا کسی حوالے سے اس پروفیشن کے ساتھ جڑ جائیں جس میں علاج کرنا ہے، تو یہ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور اس لیول تک کامیاب ہوتے ہیں کہ ایسے علاج کرنا جو کہ ناممکن حد تک ہوں، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس پروفیشن میں یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اور اس قدر صفائی بھی رکھتے ہیں اور حکمت کا استعمال اس لیول کا کرتے ہیں کہ جو عام ذہن اور عام فہم میں نہیں آتا۔ گانا، موسیقی، ان چیزوں سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن اگر جج بن جائیں تو بہت قابل رحم جج ہوگا۔ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کیس ہو تو دیکھا کریں کہ جج نمبر 6 والا ہے تو اکثر اس کے سامنے لگے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ خواص کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے، نہ کہ کسی قانونی نقطہ نظر کے تحت، تو اس چیز کو بھی مد نظر ضرور رکھا جائے۔ ہر ایک چیز حتمی یا فائنل یا 100% نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی لیول، ہر چیز کا علم، ہر چیز کے پیچھے ہونے والا اس کا اثرات، بہت ساری چیزوں کے رخ اکثر موڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اکثر ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اکثر ہلا کے ایک سے دوسری جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہماری پریکٹیکل لائف کا حصہ ہیں، لیکن علم و لداد کی روشنی میں کافی حد تک ان چیزوں کو سمجھا یا جانا جا سکتا ہے، اور اس حد تک رہنمائی ضرور حاصل کی جا سکتی ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کس طریقے سے بہتر ہے، اور کیسے اس کو عبور کیا جائے، کیسے اس کو حاصل کیا جائے، کیسے اس کی طرف بڑھا جائے، یا کیسے ایٹ لیسٹ اپنے حواس کو سمجھ کے، اپنی فیلنگ کو سمجھ کے، اپنی فطرت کو سمجھ کے اس چیز کو دیکھا اور جانا جائے۔ تو یہ عدد 6 کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھی، اور آپ ضرور ان کو دیکھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا۔ اگر کچھ پوچھنا ہو مزید، یا آپ کسی اسپیسیفک حوالے سے اس پہ روشنی چاہ رہے ہوں کہ یہ خاص طور پر اس اینگل، کیونکہ میں جو بھی چیز بتا رہا ہوں، چاہے ازدواجی زندگی یا پروفیشن
کے حوالے سے یا اس کے جرنل جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ میں ایک ٹچ دے رہا ہوں، ایک سرسری چیز جن کا عمل دخل ان کے حوالے سے لازم و ملزوم ہے، ان کو میں ٹچ دے کے آگے گزر رہا ہوں۔ اگر اسپیسیفکلی کوئی آپ چیز پوچھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو علم کسی کی میراث نہیں، یہ خالق کی طرف سے آئی چیز ہے اور ضرور بانٹنی چاہیے اور بتانی چاہیے، اور اگر کوئی اس میں مزید ڈوب کے موتی نکال سکتا ہو تو اس کو ضرور نکالنے چاہیے۔ تو آپ کسی بھی حوالے سے اسپیسیفکلی یا ڈیپ ڈاؤن تھوڑا سا مزید پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، بس پوچھنے کی حد تک میں ضرور رہنمائی کروں گا جتنا مجھے پتہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔